सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जियो नेटवर्क पे। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम इन द नेशन एंड नंबर 1 ब्रांड एज ए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपकी खिदमत में पेश है और हमेशा आपसे अच्छे लोगों से मुलाकात कराता है। और आज जो एक रिपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है और मेरे वो रिपोर्ट दिल से बहुत करीब है, क्योंकि सफ़ीर पाकिस्तान जो प्रोग्राम है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है, वो समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़ है और आज उसी आवाज़ को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। देखते हैं कि होने वाली तकरीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेर तहत जो इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जनाब चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ने शिरकत की और उसमें दुनिया भर से मंदुबीन को बुलाया गया, इज़्ज़त दी गई, एहतराम दिया गया और उनकी तकलीफ़ और उनके मुतालबात को बड़े गौर से सुना गया और बहुत से लोगों को वहाँ पे बोलने का भी मौका दिया गया। उन्होंने अपना इज़हार ख्याल भी किया, जिसमें मारूफ शख्सियत ताहिर जावेद बोमांड से और ह्यूस्टन से जनाब से शेख साहब भी उसमें मौजूद थे। नाज़रीन, नजीब गौरी साहब जो नेटसोल के चेयरमैन सी हैं, उनको भी मौका दिया गया वहाँ बोलने का और इस मौके पे वहाँ पे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, बहुत ही मूविंग, इंस्पायरल तकरीर की और लोगों के दिल जीत लिए। नाज़रीन, इसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और बहुत से मुतालबात उनके मंजूर किए गए और बहुत सी चीज़ें उन्होंने पेश की जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल को छू गई। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि किन किन लोगों ने अपने किन किन ख्यालात का इजहार किया है और आप देख रहे हैं सफ़ीर पाकिस्तान ऑन जियो नेटवर्क। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम आर्मी चीफ साहब, मिनिस्टर्स एंड चेयरमैन OPF, हमारे भाई शाह साहब, आज हमने आपकी काविशों को अपनी आंखों से देख लिया। आप पूरी दुनिया का ट्रैवल करने के बाद हम लोगों के घरों में जाके
آپ نے ریکویسٹ کی کہ میں ایک کنونشن کرنے جا رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو وہاں پہ تشریف لانے، اور پھر ایک ایک آدمی کو آپ نے کئی کالیں کی. اس کے بعد پھر جا کر کے آپ نے یہاں آ کے سب کو جس طرح ٹیک کیئر کیا، میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی میں لیڈرشپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی بیک اپ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، اور آپ سب لوگوں نے مل کے ہم لوگوں کو جو عزت بخشی ہے اوورسیز پاکستانیز کو، یہ واپس جا کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر اس کا جب پرچار کریں گے تو پھر آپ اگلی دفعہ جب دیکھیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو یہ جگہ کیا میرے خیال آپ کسی اسٹیڈیم میں بھی جائیں گے تو وہ جگہ چھوٹی پڑ جائے گی. اس ہفتے کی یہی ایک کامیابی نہیں ہے. اس ہفتے میں امریکہ سے 3 کانگریس مینوں کا ایک ڈیلیگیشن کوئی 20 پاکستانی امریکنز کے ساتھ یہاں پہ آیا. انہوں نے پرائم منسٹر اپنا آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی اور بہت سے وزراء سے ملاقات کی اور بہت سی جگہوں پہ وہ گئے، بریفنگز لی. میں آپ کو ان کا جو جانے سے پہلے آخری ڈنر تھا اس کے اندر ہم نے، اور اس سے ایک دن پہلے کے ڈنر میں ان سے جب اینڈ آف دا ڈے پوچھتے تھے کہ واٹ از دا ٹیک ہوم، وہ لوگ جو بھی ایجنڈا دماغ میں لے کے آئے تھے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جو لے کے گئے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. پہلی بات انہوں نے جو کی ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو فارن انویسٹمنٹ ہے، دے ول بی آور سیلز پیپل in United States and speak to the private sector and the government to bring the investment back to Pakistan, and they will come back with the investment. That was number 1. Number 2, they recognize after the briefing with the armed forces that armed forces کو جب تک equip نہیں کیا جائے گا most advanced equipment کے ساتھ جس کو امریکہ کو انیشیٹو لینا پڑے گا، اس وقت تک وار آن ٹیرر کو پراپر طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. اینڈ دے ول بی آور اسپوک پرسن ان دا وائٹ ہاؤس، ان دا سینٹ، ان دا ہاؤس. السلام علیکم. مجھے امریکہ میں 45 ایئرس سے میں وہاں رہ رہا ہوں US میں، اور ہمارا یہ ایک ہی مشن ہے وہاں سے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے بھی ایک چھوٹی کمپنی بنائی تھی 30 ایئرس اگو 28 ایئرس اگو، جس کو ہم نے US پہ لانچ کیا، بھی پاکستان میں سارا کام کیا. جو میرا انٹریکشن امریکہ کے لوگوں سے ہے وہ سب پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرو پاکستانی ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. میں تعریف کر رہا ہوں آپ سب نے، اتنا بڑا آپ نے ایونٹ ارینج کیا. اٹس ویری امپریسو ٹو سی کہ اتنے لوگ آئے ہیں، اور ہم ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر سے لوگ، ہم بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ US سے بیٹھ کے ایجوکیشن میں، چیریٹیز میں اور بزنس میں انویسٹمنٹ کریں. تو I congratulate قمر صاحب کو everyone to make this amazing event. جو میرے لیے تو بہت بڑا آئی اوپنر ہے. انشاءاللہ will come every year. تو congratulations to all of you. اسلام آباد میں موجود ہوں اور اوورسیز پاکستانی، اور آج میرے ساتھ زمان خان صاحب ہیں جن کی شرکت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں. ان کا بڑا رول رہا ہے، وزیر بھی رہے ہیں اور بچوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو سر بتائیں، تھوڑا اپنا تعارف تو کرائیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آج کے ایونٹ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اوورسیز کو، اور جتنے بھی اس کے آرگنائزرز ہیں. کہ بڑا خوبصورت میسیج ہے، اتنے سارے اوورسیز کا پاکستان کے اندر آنا، یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کے اندر پہلی دفعہ کنونشن سینٹر کے اندر اتنے سارے اوورسیز کا، پوری دنیا سے تقریباً 80 ممالک سے ان کا یہاں پہ آنا، یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے اس مشکل ترین حالات کے اندر. زبردست. زمانہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. کہ ہاؤ ڈو یو سی دا ریئیکشن آف دی اوورسیز پاکستانیز؟ The reaction is overwhelming. You can see we invited 500 people and we are ending up more than 1200 people. Thanks to all overseas Pakistanis, love their country, love their motherland, and they are willing to go at any extent to help their country. So you're going to continue this every year? Inshallah. You will hear from me tomorrow. Excellent. Thank you very much. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے کنونشن کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پر جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کی طرف سے دنیا بھر کے
पाकिस्तानी को इकट्ठा किया गया है। ऐसा मंज़र इससे पहले कभी देखना नसीब नहीं हुआ। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अजीब सी बातें हमारे मुतल्लिक़ होती है कि हमारी कौम आपस में मुत्तफ़िक नहीं है, हमारी कौम के दरमियान प्यार मोहब्बत का जज्बा कम होता जा रहा है। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने एक आवाज़ देकर पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है उसके यहाँ पर दावत दी, बुलाया है, तो आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक 1100 से ज़्यादा लोग जिनको सिर्फ दावत दी गई है एक दफ़ा, और वो यहाँ पर एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि आज यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन है जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी नुमाइंदे आए हैं और आज मेरे साथ बैठे हैं ये लोग ज़्यादा यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाइना से हैं? जी, काशिफ अमीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मुस्लिम लीग नून चाइना। आप? और मैं बहरीन से मैं यूथ को लीड करता हूँ। मैं सर जी हांगकांग से हांगकांग से मैं रहता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सब लोग जो है इतनी बड़ी कंट्री से आए हैं, वाकई ये अपनी कंट्री में रह के एक रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेश कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर पंजाबी में दसो जनाब। कि सब तो पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने वेलकम होंगे हर साल इंशाल्लाह होया करेगा पाकिस्तान के अंदर। और मैं अपनी यूथ नूं ये पैगाम देना चाहता इस TV चैनल के जरिए कि माफिया जी बनी हुई है, एजेंट माफिया, उहदे को प्लीज़ बचो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इतों वीज़े के लालच ले जाते हैं और उत्थे जाके ਤੁਹਾਨੂੰ रोल देंगे हैं। सर जी, ये जो प्रोग्राम इन्होंने आज मुनक़द करवाया है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत खुशी महसूस हुई। और भाई आप चाइना से आए? जी, मैं चाइना से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या करते हैं चाइना में आप? मैं बिजनेसमैन हूँ और स्पेशल हम आए हैं ये अपना कन्वेंशन अटेंड करने के लिए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उसमें सारे पूरे वर्ल्ड से जो है वो ओवरसीज़ बुलाए हैं, उनके लिए पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वो सफ़ीर के तौर पे बाहर अपना अच्छा इमेज पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? जी जनाब, मेरा नाम नवाब अली बेहलम है, मैं जापान से आया हूँ। हमारे 15 साथी जापान से आए और माशाल्लाह जो है हम जापान से खैर सगाले के तौर पे इस इवेंट के लिए ख़ास तौर पे जो है हमने 5 एम्बुलेंसें दी हैं जो बाहर खड़ी हैं, ये हमारे चौधरी आसिफ साहब ने दी हैं। इसके अलावा हम जापान, चौधरी आसिफ साहब कौन है? चौधरी आसिफ साहब हमें पूरे इस OPC जापान के लीडर हैं। तो पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हम जो है कारोबार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि यहाँ भी जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। PMLN यूरोप का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आज की इस पुरवकार जो कन्वेंशन है तकरीब मुनक़द हुई है, ज़ेर सदारत जनाब सैयद कमर रज़ा साहब जो कि चेयरमैन OPF के, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी पूरी टीम को, जनाब अफजाल भट्टी साहब को, और सबसे पहले जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि दुनिया के 76 मुल्कों से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके इस कन्वेंशन को की जो रौनक है उसको दोबाला किया है। तो बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो कन्वेंशन हुआ है, आप जद्दा से आए हैं, बाकायदा एक बिजनेसमैन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जो एक मैसेज कन्वे करने आया हूँ ना वो ये है कि हमारे जो मेरा ताल्लुक मेमन वेलफेयर सोसाइटी सऊदी अरब से है, मैं मेमन हूँ और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ उस सोसाइटी का। वहाँ पर हमारी जितनी कम्युनिटी है, हम लोग जो वहाँ चीज़ें फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे काफ़ी लोग या मेमन या नॉन मेमन पाकिस्तानी मेडिसिन्स लेके आके जेलों में बंद हैं। वो क्या होता है कि यहाँ एंट्री पॉइंट्स में सही चेक नहीं करी जाती और लोग हैं ना इनको फ्री में उम्रा कराते हैं और साथ में मेडिसिन दे देते हैं। अगर पैसेंजर निकल गया तो अच्छी कमाई है, फंस गया तो वो जेल में है। मिलान इटली से मैं बिलोंग करता हूँ। जिस आसान तरीके से आज हमारे सफ़ीर मोहतरम अली जुवैद ने पूरे यूरोप के तमाम मसाइल बयान किए हैं, अगर इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद कर जाती है तो इन दोनों का नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ज़बरदस्त। बाबा है मिलान भाई। मैं इटली तो हाँ जी, नापोली शहर च उत्थे असीं बिजनेसमैन हाँ जी। असीं ना साडे अंकल जी भी उत्थे ही ने नापोली शहर च, नासर रांझा साहब जी। मैं मोहम्मद जमान खटाना, पाक फ्रेंच इटली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बाकी हमें बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी हुई है। खसूसी तौर पर चेयरमैन साहब जो सईद रज़ा साहब हैं, उन्होंने बड़ी काविश की है, बड़ी मेहनत की है और उनकी एक कॉल पे ये सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठा हुआ। फोकल पर्सन ओवरसीज़ मिनिस्ट्री नेपलस से मैं बिलोंग करता हूँ और ये बड़ी खुशहाइन बात है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद चले हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को कुछ ख्याल आया, क्योंकि जो साबका द्वार में जितनी भी गवर्नमेंटें रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ एक बुरा सलूक किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर हमारी जो प्रॉपर्टी है उन पर कब्जे ये वो,
جو بھی ہوتا ہے، لیکن میں ابھی اس گورنمنٹ کو متعلقہ اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کو کچھ احساس ہوا ہے اور ہم بہتری کی توقع کرتے ہیں کہ اور پاکستانیوں کو ایک ریلیف ملے گا. سعودی عرب سے رانا شہباز صاحب سعودی عرب سے آئے بھائی جی، کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں؟ جی سعودی عرب میں میں کنسٹرکشن کا بزنس کرتا ہوں اور یہاں پہ خانوال میں ڈسٹرکٹ میں یہاں پہ بھی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے کنونشن کے بارے میں؟ کنونشن کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جو پچھلی ادوار تھے، حکومت تھی، اس میں او پی ایف اور او پی سی کو بالکل کلوز کر دیا گیا تھا. جن لوگوں نے اوورسیز کے نام پہ ووٹ لیا تھا انہوں نے اوورسیز کو اس سائڈ پہ لگا دیا کہ اوورسیز کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. یہ کنونشن کروایا ہے شارٹلی. یہ آپ کا بالکل کہنا درست ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہماری آن بان شان اور طاقت ہے، اور ایک سلیپنگ جوائنٹ ہے. 30-40 بلین ڈالر جو بھیج رہے ہیں سالانہ، وہ کوئی اور نہیں بھیج سکتا، نہ آئی ایم ایف نہ ورلڈ بینک. کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی میں سب سے پہلے ایم ویری تھینکفل فار دا ہول کمیٹی جنہوں نے یہ آرگنائز کیا، ویری ویل آرگنائزڈ. اور یہ پاکستان میں بڑا پہلے ہونا چاہیے تھا، جو کہ ماشاءاللہ اب شروع ہو گیا. جیسا کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے، اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک پاتھ دکھانا چاہیے تھا، جو کہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اب. تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل، اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے اور انٹرنیشنلی پاکستانی کمیونٹی جو ہے اوورسیز ڈیسپورا اس کو انگیج کیا گیا، تو آئی تھنک انشاءاللہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہم نکل جائیں گے. زبردست، تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ پروموٹنگ پاکستان ان آسٹریلیا. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں ہمارے جو او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب، افضال بھٹی صاحب اور پی ایم پاکستان، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا جس طرح آج انہوں نے یہ آرگنائز کر کے اوورسیز کمیونٹی کے لیے کنونشن بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب کی کامیابی ہے اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے منظم طریقے سے انہوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اوورسیز بھائیوں کو اور پاکستانی بھائیوں کو، یونٹی کے ساتھ آئے، مل کر پاکستان کے لیے کام کریں. کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق بے شک ہو، جو بھی اپینین رکھیں، لیکن پاکستان کے لیے کام کریں. یہ بہت اچھا اور بڑا کامیاب ہے. گڈ انیشیٹو ہے. ہاں جی، بہت گڈ انیشیٹو. تھینک یو ویری مچ سر آپ کا. ناظرین، آج میرے ساتھ بہت ہی ممتاز شخصیت ہے، بلکہ لیڈنگ اینڈ آئیکن آف پاکستان، ہیوسٹن کی جان اور پہچان، جناب طاہر جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں. طاہر جاوید صاحب ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں بہت کام کیے ہیں. ہیوسٹن کمیونٹی میں رہ کے گلوبلی آپ نے کام کیا ہے. آپ نے واشنگٹن ڈی سی میں کام کیا ہے، آپ نے کیپٹل ہل پہ کام کیا ہے، آپ نے بہت سارے کام کیے جو قابل ستائش اور قابل تحسین ہے. آج آپ یہاں آئے ہیں اوورسیز پاکستانی کنونشن میں، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اپنے کن خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو آج ابھی آیا ہوں اور آ کے دیکھ کے مجھے بڑا ایک اچھی خوشگوار کہتے ہیں میرے ایک سرپرائز یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اگر پاکستان میں اس کنونشن میں پہنچے ہیں تو بیسیکلی دے آر ہیپی with whatever is happening in Pakistan. They are connecting with Pakistan, and that's exactly what we always do to try to promote that the overseas Pakistani stay connected with the motherland and continuously focus on promoting Pakistan in US and in other countries. آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کو آپ سجیشن کیا دینا چاہتے ہیں؟ سجیشن دیکھیں جی، میری سجیشن جو ہے نا وہ تو دوسری سائڈ کی ہوگی کہ the local administrations ان کو جیسے اس دفعہ یہ جو لوگوں کو انہوں نے رسپیکٹ دی ہے اور دے رہے ہیں، اس کو یہاں پہ ختم نہیں کریں، اس کو کنٹینیو کریں اور لوگوں کو اوورسیز پاکستانی کو سینس آف اونرشپ دیں. زبردست، اور یہی پہچان ہے طاہر جاوید صاحب کی. کامران بھائی، آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ اوورسیز تو آج شروع ہوا ہے، آپ اوورسیز سفیر پاکستان آپ پہلے ہیں اور آپ نے یہ کام تو دہائیوں سے شروع کر رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کنونشن ہو رہا ہے یہ آپ جیسے دوستوں کی جو سروسز ہیں ان کی ایک ایکسٹینشن ہے. ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ سر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی احسن قدم ہے، جیسے طاہر بھائی نے کہا ہے کہ اگر اتنے لوگ آئے ہیں تو حکومت کی یا اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مطمئن ہیں، اس سے خوش ہیں، یا وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم بھی اسی لیے آئے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے کنونشن میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج بہت ہی ذہین اور متحرک لیڈرشپ پاکستانیوں کی آئی ہے دنیا بھر سے. اس میں سے ایک صاحب بھی ہیں جو سعودی عرب اور آسٹریلیا میں آئی ٹی کے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اے آئی میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم. مائی سیلف محمد سعد ظہیر. آئی ایم دا CEO and founder of Remote Stack AI. We are one of the leading AI development companies in the world right now, alhamdulillah.
اور اس کنونشن میں آنے کے بعد بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے مسئلے سالو کرنے کے لیے، ان کی اوورسیز پاکستانیوں کی فارن ریمیٹنس کے لیے، اور کافی زیادہ ان کو جو ہے نا اپلفٹ کیا گیا ہے اور ان کے مسئلے مسائل سنے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جلدی سے جلدی ایکشن پلان کے ساتھ جو ہے نا اقدامات کرنے چاہیے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ہیں پیارے صاحب جو یورپ کی جان ہے، بلکہ یورپ کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جرمنی ہو یا آسٹریلیا ہو یا زیورک ہو یا پیرس ہو یا اٹلی ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پیارے کا سکہ چلتا ہے۔ پیارے صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ یہاں آج اوورسیز کنونشن میں ہم اکٹھے ہیں تو خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی، ورنہ کہاں دور امریکہ، کہاں ہم جرمنی والے۔ جی بالکل، یہ خوش قسمتی آج اوورسیز کنونشن کی برکت ہے تو ملاقات ہوگی۔ بالکل۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اوورسیز کنونشن کو؟ میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آج یہاں اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہیں تو پوری گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، پیارے صاحب، گاڈ بلیس یو۔ آج بڑی خوشی ہے کہ میرے بہت ہی عزیز ترین دوست زاہد شریف صاحب آئے ہیں اور اوورسیز کونسل کے ممبر بھی ہیں اور بہت ہراول دستے کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ آئے اوورسیز؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو او پی ایف جو ہیں یہ مبارک کے مستحق ہیں کہ فرسٹ ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کو اہمیت ملی ہے۔ یہ پہلا کنونشن ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو بہت اہمیت ملی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے فنکشن کے بارے میں؟ سر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے ہماری گورنمنٹ نے، جو آج کا پروگرام کرا اوورسیز کے حوالے سے، جو اوورسیز کے مسائل ادھر لوگوں نے بتائے، ان کو حل کروانے میں ہماری حکومت کو فوری اقدام کرنا چاہیے۔ سر میں سیالکوٹ سے ہوں، نصیر میرا نام ہے، میں ریاض میں کام کرتا ہوں اسپورٹ کا۔ یہاں سے میری فرم ہے 3-4 فرم ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ساکر میں، بیڈمنٹن میں، کس حوضری میں، جی جی پورے سعودیہ میں یہ میں سپلائی کرتا ہوں جی۔ سیالکوٹ میں میری فرم ہے 3-4 ماشاءاللہ۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم ریاض سے آئے ہیں، ان کے انوائٹ پہ آئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ آج ایک بہت ہی محترم شخصیت ہے اور ان کا ایک حوالہ یہ ہے کہ جو محمد یونس جو ہے وہ میری نامی گرامی پوئٹ ہے اور میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے۔ ہی آلویز مائی لونگ فرینڈ۔ ان کے صاحبزادے آج یہاں پہ کنونشن میں آئے ہیں۔ تو سر پہلے تو بتائیں کنونشن آپ کو کیسا لگا؟ امیزنگ، آئی کی ناٹ بلیو کہ ان دا میٹر آف 30 days 30 دن کے اندر آپ لوگوں نے اتنا بڑا لوگوں کو جمع کر لیا، آرگنائز کیا، اور مختلف شعبوں کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کے لیے آئے ہوئے ہیں سب لوگ۔ ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان، اور دیکھتے رہیے سفیر پاکستان۔ سفیر پاکستان اس وقت صف اول کا پروگرام ہے۔ امریکہ، نارتھ امریکہ میں بہت عرصے دراز سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اچھے پروگرام لے کر آؤں، اچھے لوگوں کو متعارف کراؤں۔ تو دیکھتے رہیے سفیر پاکستان اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی تلقین کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائند آباد۔ سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمہ، آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔